ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایجنڈوں کی سیاست عوام کے خرچے پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر طارق عظیم صاحب نے کہا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس پہ پارٹی لائن سے ہمیں آگے موو کرنا چاہیے. سینیٹر طارق عظیم صاحب, ایک کافی سارے اسکینڈلز کا بھی ذکر کیا تھا 10 نکاتی ایجنڈے میں مسلم لیگ نواز میں, جس میں حج اسکینڈل, NLC اسکینڈل, چینی اسکینڈل اور ایک اگوسٹا آبدوز اسکینڈل ہے. اس کی تفصیلات کچھ زیادہ سامنے نہیں ہیں, کیا وجہ ہے؟ وہ جی فرینچ ایک میجسٹریٹ جس کو دیکھ رہا ہے وہاں پہ, جس میں سرکوزی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. جب یہ سرکوزی صاحب ابھی پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے, پچھلے آپ کو پتہ 95 کی بات ہے یہ, اور اس میں ہمارے کچھ لوگ بھی انوالو تھے. اس میں فرینچ اخبارات جو ہیں اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں اس میں. تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہے, لیکن ابھی تک یہ فرینچ کورٹس میں ہے, ابھی تک پوری ڈیٹیل سامنے نہیں آئیں, اور جب آئیں گی تو میرا خیال یہ بھی کافی سنسیٹیو لیکن ایشو. آپ کے نالج میں تو کافی سارے ایسے نام بھی ہیں سیاست دانوں کے علاوہ, وہ کون لوگ ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جی, میں کہہ رہا ہوں میٹر سب جوڈیس ہے وہاں پہ, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بہت سارے اس کے پیچھے منصور محرکات ہیں. الحق نے ایکسیپٹ کر لیا, جی ہاں, صدر زرداری پہ ایز یوزول الزامات لگ گئے, اور کون لوگ پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے؟ بہت سارے لوگوں کے نام جن کا نام فرینچ اخبارات میں آئے ہیں, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں. میں خواہ نام لے کے کسی کو, میں میٹر سینیٹر جو جن طارق عظیم کورٹس میں صاحب, ہے. عوام جاننا چاہتی ہے, آپ ایک نالجبل سینیٹر ہیں جو پڑھتے بھی ہیں, تحقیق بھی کرتے ہیں, عوام کے فائدے کے لیے ذکر کر دیں کچھ. جی کیا بتاؤں جی, اب دیکھیں اگر آپ کے ٹاپ کے جو لیڈرز ہیں, منصور الحق کا اپنے نام لیا, انہوں نے مانا, ان سے پیسہ بھی واپس لے لیا گیا, واپس آئے. اب ایک 4 اسٹار جنرل جو ہے وہ انوالو جب ہوتا ہے تو اس کے نیچے آپ اندازہ کریں کتنے لوگ دوسرے انوالو ہوں گے اس کے نیچے. اسی طرح اگر آپ کا ٹاپ پولیٹیشین انوالو ہوتا ہے تو کتنے دوسرے بندے انوالو ہوں گے. سرکوزی صاحب وہاں پہ انوالو تھے, انہوں نے جو پیسہ صاحب لیا وہ ایک بندے کو, اس وقت ایڈورڈ ڈوارڈ جو تھا ان کا پرائم منسٹر, اس کو الیکٹ کروانے کے سلسلے میں پیسہ لیا گیا. ایک بندہ الیکٹ ہوتا ہے اسی پیسے کے سلسلے میں. اب وہ بارہا کہہ چکے ہیں, کورٹس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے پاکستان میں ہم نے رشوت کے طور پہ دینا تھا, کچھ پیسہ دے دیا گیا, کچھ نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے کچھ میرین انجینئرز جو مار دیے گئے, چونکہ ہم نے جو پیسہ دیا تھا انہوں نے ان کو نہیں دیا. اچھا پرویز ملک صاحب, جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اور موو فارورڈ ہو رہے ہیں, اس ساری ملاقاتوں میں ابھی تک اگسٹا آبدو اسکینڈل کا ذکر نہیں آیا, حالانکہ نواز شریف صاحب نے تو کہا تھا کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. نون لیگ اس پہ خاموش کیوں ہے, آپ کی پارٹی خاموش کیوں ہے اگسٹا اسکینڈل پہ؟ نہیں دیکھیں, یہ 10 پوائنٹوں میں ایک پوائنٹ ڈیفینیٹلی ایک پوائنٹ ہے, اور ہم نے ساروں پہ بات کی ہے, مگر جیسے آپ کو پتہ ہے اخبارات میں بھی آ رہا ہے اور ٹیلی ویژن پہ بھی آ رہا ہے, بہت سارے پوائنٹس پہ کوئی خاطر خواہ کوئی اس پہ پروگریس نہیں ہوئی, اور جس پہ ہوئی بھی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کوالٹی کی نہیں ہوئی. اگر یہ کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں, اگر ٹرم ہوئی ہے تو اس پہ ایک اور آبزرویشن یہ بھی تھی کہ اٹ شوڈ بی آف اے نیٹ اینڈ کلین لوگوں کی ہونی چاہیے, اور اس میں وہی چہرے دیکھ کر لوگوں کو ابھی بھی اس میں وہ ابھی بھی خدشات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حساب سے 45 ڈیز میں خاصی پروگریس ہو جانی چاہیے تھی, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جانی چاہیے تھی, تاکہ یہ معاملات کو کسی طرف یہ کنکلوسیو سٹیج میں آ جاتے. اور یہ 10 پوائنٹس کوئی, جیسے سینیٹر صاحب کا میں مشکور پرویز ہوں, ملک صاحب, لوگ یہ بھی کہہ انہوں نے رہے ہیں کہ کہا ہے کہ غلطی یہ سے ہمارے نون لیے لیگ نے آبدوز اسکینڈل کا اس میں ذکر کر دیا, اور اس مسئلے کے لیے آپ لوگ سیریس نہیں ہو, اور پارلیمنٹ پہ آپ نے ابھی تک اس پہ کچھ بھی نہیں کیا, کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی. دیکھیں پارلیمنٹ سے یہ باہر نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, اور یہ نیگوسیشنز چل رہی تھیں کل تک. تو اب نیگوسیشنز, اب ہم نے اس کو 25 کی اپنے جو ہماری میٹنگ ہے اس میں اس کو ڈسکس کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارا ریئیکشن کمپریہنسو ریئیکشن ہوگا, اور ہر پوائنٹ پہ اور ہر چیز پہ جب رپورٹ آئے گی, ڈسکس ہوگی, اس پہ فردر ایکشن ہوگا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم ہر چیز کا سٹیٹس بتائیں گے کہ یہ کہاں تک یہ بات ہوئی, کہاں تک یہ پہنچی, اور اگر اس میں کوئی مزید جو ٹھیک ہونے کا یا حل ہونے کا چانس ہے. تو میں یہ 25 کے بعد ہی آپ دیکھیں گے عوام کو اور قوم کو ہم بتائیں گے کہ جی کیا ایسی چیزیں ہیں. مگر ہم نے ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب, جب آبدوز اسکینڈل کا ذکر آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسکیپ کلوز رکھا ہے مسلم لیگ نواز میں, تاکہ ان نیگوسیشن سے جو بات چیت ہے اس سے نکلا جا سکے, اور اس میں کچھ چونکہ ایسے نام آتے ہیں, پولیٹیشنز پہ تو ایلیگیشنز لگتی رہتی ہیں عرصہ دراز سے, ہم پچھلے 63 سال میں دیکھ رہے ہیں ہمیشہ پولیٹیشن پہ. جو آبدو اسکینڈل واحد اسکینڈل ہے جس میں بہت سے فوجی افسران کے نام آتے ہیں, نیوی افسران کے, جو نام ابھی تک سامنے نہیں آئے. منصور الحق نے ایکسیپٹ کر لیا, صدر زرداری پہ ایلیگیشنز لگ گئیں جو پروو نہیں ہوئی ابھی تک. باقی لوگوں کے نام کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ آ جائیں گے, اگر کوئی زیادہ چھیڑ چھاڑ ہو جائے گا تو آ جائیں گے. چھیڑ چھاڑ کی بات ہے, کتنا چھیڑ چھاڑ کرو گے اتنا چھیڑ چھاڑ کریں گے. یہ تو بات ڈیپینڈ کرتا ہے پالیٹکس. کون کرے گا یہ چھیڑ چھاڑ؟ میں اور آپ کریں گے. کون کرے گا؟ دیکھیں
بنیادی فلسفہ دونوں کا یہ ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے، جمہوریت کو ڈیریل کرنا ہے یا جمہوریت کو چلانی ہے؟ جمہوریت کو چلانا ہے، مضبوط کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. یہ جو 10 نکات کا ایجنڈا ہے یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے دیا گیا نا. نواز شریف صاحب کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے گورنمنٹ کو جو کچھ بھی آ جاتا ہے گورنمنٹ اسی پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر لیتا ہے. اور جتنے پرسنٹیج پر آپ جاتے ہیں 100% کبھی بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملک کے حالات جنگی ہیں، ملک کے حالات ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ رہے ہیں، ملک کے اندرون اور بیرونی خانے جو یہ ابھی ریمنڈ وغیرہ کے کیسز جب سر پہ آ جاتے ہیں، جب آپ بالکل اتنے کمزور پچ پر کھیلتے رہتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کے مطالبات کو جلدی کلیئر نہیں کر سکتے. دوسری طرف سے آپ اتحادیوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو آپ کے پاس اتحادی گروپس ہوتے ہیں وہ آپ کو 100% کامیاب ہونے بھی نہیں دیتے. جیسے فرض کیجئے میثاق جمہوریت میں میرا اور نون لیگ کا دونوں کا، ملک صاحب کا اور ہمارا تینوں کا اتفاق، دونوں کا اتفاق تھا کہ جمہوری انداز میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہے اور کامیابی کی طرف جیسے گئے تو ایک دوسرے کو ہم لوگوں نے بھی تھوڑے سے کندھے سے کندھا ملانے کی بجائے تھوڑا سا ایک دوسرے سے قدم کو آگے پیچھے کیا. یہ ہوتا ہے پالیٹکس میں. اب چونکہ 3 سال گزر چکے ہیں، 2 سال رہتے ہیں، ان کو 2 سال کے اندر اندر ان کو بھی اپنے مارکیٹ کو ذرا ڈیولپ کر کے رکھنا ہے، کیونکہ کاف لیگ ان کے بیچ میں کس انداز میں بیٹھا ہوا ہے سینٹرل پنجاب میں اور اپر پنجاب میں، تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے پالیٹکس تو کر لی ہے. اس پالیٹکس میں بھی وہ جا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی سیاست کریں گے، کیونکہ ان کو ملکی سیاست کا بھی ایک شوق بھی ہے اور حق بھی ہے. تو دونوں کو لے کر کے جب وہ 10 نکات ہمارے پاس پیش کر چکے ہیں تو یہ 10 نکات 10 دن 15 دن 45 دن کا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ اگلے 2 سال کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس 2 سال میں یہ کر کے ہمیں دکھا دیں. جب ہم الیکشن میں آ جائیں گے، جب میاں نواز شریف صاحب بھی جب الیکشن میں ایز اے MNA آ کر کے پارلیمنٹ میں آ جائے گا تو یہ چیزیں اس وقت تک کمپلیٹ ہو چکی ہوں گی، کیونکہ وہ اس طرح کے بوجھ کو خود چلا نہیں ملک کے آج کے کیونکہ 19 نکات آپ نے بھی پیش کر دی ہیں اور اس کا حساب آپ بھی مانگیں گے. ہمارے 19 نکات کو چھوڑ دیجئے، ہم اس 10 نکات کو پہلے پورے کریں. وہ ہمارے 19 تک ہم نہیں کر سکتے 10 نکات کو، وہ 19 کیا کریں گے؟ یہ کیا بات ہے؟ بالکل. ایجنڈوں کی سیاست ناظرین اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.